We know that engagement with social media سے ہم کیسے بچیں؟ Because it is addictive. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آج صبح آنکھ کھلنے کے بعد تم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ فون اٹھا کر نوٹیفیکیشن دیکھے یا ویڈیوز چلائے، تو تم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہو۔ ریسرچ کہتی ہے 70 سے 80% لوگ ہر صبح پہلے 10 منٹ یہی کرتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہر فیصلہ اپنا نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کہانی اس کے بالکل الٹ ہے۔ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا ہمیں استعمال کر رہا ہو۔ یہ بات پہلی بار سننے میں شاید تمہیں عجیب لگے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات جان لو کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیاں صرف اپلیکیشن ہی نہیں بناتی، بلکہ وہ انسانی رویے پر گہری نظر رکھتی ہیں۔ وہ یہ نہیں پوچھتی کہ تم کون ہو، وہ صرف یہ جاننا چاہتی ہے کہ تم کس وقت کیا کر رہے ہو۔ ایک ٹائم تھا جب کمپنیاں تیل یا سونا تلاش کرتی تھی، لیکن آج وہی کمپنیاں تمہاری توجہ، تمہاری اٹینشن، تمہارا وقت تلاش کر رہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، یہ سب بالکل فری کیوں ہیں؟ اتنے بڑے آفیسز، لاکھوں امپلائیز، اربوں ڈالر کی ایکسپینسز، پھر بھی تم سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی چیز فری ہوتی ہے تو اصل پروڈکٹ وہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ تم ہوتے ہو۔ اصل سوال یہ نہیں کہ سوشل میڈیا تمہارا وقت لیتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ وہ تمہیں بار بار واپس آنے پر مجبور کیسے کرتا ہے۔ فرض کرو تم پہلی بار ایک نئی ایپ انسٹال کرتے ہو، شروع میں اسے تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن چند منٹ، صرف چند منٹ، اور گیم شروع ہوتا ہے۔ تم ایک ویڈیو دیکھتے ہو، دوسری چھوڑ دیتے ہو، تیسری پر مسکراتے ہو، چوتھی پر کمنٹ کرتے ہو، اور 5ویں کو اسکرول کر دیتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے تم صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہو، لیکن اسکرین کے دوسری طرف کوئی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے تم کہاں رکے، کتنی دیر رکے۔ تمہارا ہر پل، ہر فیصلہ ایک خاموش اشارہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ تمہارے لیے ایک نئی دنیا بناتا ہے۔ ایسی دنیا جہاں وہی چیزیں نظر آتی ہیں جن پر تم رکنے کی پوسیبلٹی زیادہ رکھتے ہو۔ اسی لیے 2 لوگ ایک ہی ایپ کھولتے ہیں، لیکن ان دونوں کی دنیا بالکل الگ ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے صرف ایک ویڈیو دیکھی اور پھر اسی جیسی 10-20 ویڈیو تمہارے سامنے آنا شروع ہو گئی؟ یہ اتفاق نہیں، ایک انتخاب ہے، یہ ایک چوائس ہے، لیکن تمہاری نہیں، الگوریدم کی۔ الگوریدم یہ لفظ سننے میں بہت ٹیکنیکل لگتا ہے، لیکن آسان زبان میں یہ صرف انسٹرکشنز کا ایک سسٹم ہے جو ہر پل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تمہیں اگلی چیز کیا دکھانی ہے، تم کس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو۔ اور اس فیصلے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ تم 1 سیکنڈ اور رکو، صرف 1 سیکنڈ، کیونکہ اگر وہ 1 سیکنڈ جیت گیا تو شاید اگلی 10 منٹ بھی جیت لے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکرول کبھی ختم نہیں ہو رہا۔ تم سوچتے ہو بس ایک آخری ویڈیو، لیکن اگلی ویڈیو پچھلی سے زیادہ مزیدار ہوتی، پھر اس کے بعد والی، اور پھر اس کے بعد والی، اور اچانک 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہمارا دماغ نئی چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ جب بھی ہمیں کوئی نئی چیز ملتی ہے، دماغ ہمیں دوبارہ دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جب نئی چیزوں کی ایک نہ ختم ہونے والی لائن سامنے ہو تو وہاں سے نکلنا آسان نہیں رہتا۔ اسی لیے انفینٹ اسکرول صرف ایک ڈیزائن نہیں، یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو تمہیں روکے رہنے کی انویٹیشن دیتا رہتا ہے۔ شاید تم نے کبھی دیکھا ہو 1 گھنٹہ کب گزر جاتا ہے یاد ہی نہیں رہتا تم نے دیکھا کیا تھا، کیونکہ مقصد تمہارا یاد رکھوانا نہیں، مقصد تمہارا روکے رہنا۔ یہاں سے کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں رہتی، یہ کہانی انسانی اٹینشن کی بن جاتی ہے، اور جب اٹینشن ایک کاروبار بن جائے تو پھر ہر سیکنڈ کی قیمت ہوتی ہے، اور تم وہ قیمت اپنے وقت سے ادا کرتے ہو۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر کوئی چیز 24 گھنٹے تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے تو کیا وہ صرف تمہاری اٹینشن پر اثر ڈالے گی یا تمہاری سوچ بھی بدلے گی؟ ایک پل کے لیے اپنے 10 سال پہلے والے آپ کو یاد کرو۔ اس وقت تم فری ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ دوستوں کے پاس جانا، چھت پر بیٹھنا، گلی محلے میں پھرنا، یہ سب تھا۔ لیکن آج جیسے ہی صرف 10 سیکنڈ کی خاموشی ملتی ہے، ہاتھ بغیر اجازت مانگے جیب میں جاتا ہے اور فون تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ تم نے نہیں کیا، یہ فیصلہ تمہاری عادت نے کیا۔ عادت دنیا کی سب سے خاموش طاقت ہے، وہ شور نہیں مچاتی ہے، وہ اجازت نہیں مانگتی ہے، وہ بس آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور پھر ایک دن تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تم اب اکیلے بیٹھ نہیں سکتے، خاموش رہ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، کیونکہ تمہارا دماغ ہر چند منٹ بعد کچھ نیا مانگتا ہے، ایک نئی ویڈیو، ایک نئی پوسٹ، ایک نئی نوٹیفیکیشن۔ لیکن یہ صرف وقت کا نقصان نہیں، اصل نقصان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تم ایک امیج دیکھتے ہو، کسی کار کی، کسی نوکری کی، اور کسی ٹریول کی، پھر بغیر محسوس کیے تم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرنا شروع کرتے ہو۔ یہی ہے کمپیریزن ٹریپ، یعنی وہ جال جس میں انسان اپنی زندگی کو دوسروں کی جھلکیاں دیکھ کر کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی نہیں دکھاتے، وہ اپنی زندگی کے بہترین پل دکھاتے ہیں، لیکن دیکھنے والا ان پلوں کا کمپیئر اپنی پوری زندگی سے کرتا ہے۔
اور یہی وہ پل ہے جہاں خوشی آہستہ آہستہ اداسی میں بدل جاتی ہے، اور پھر آتا ہے فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ تم کہیں نہیں جا رہے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ دنیا تمہارے بغیر آگے بڑھ رہی ہے، ہر کوئی کچھ حاصل کر رہا ہے، صرف تم پیچھے رہ گئے۔ اور پھر تم دوبارہ فون اٹھاتے ہو اس امید میں کہ شاید اگلی پوسٹ تمہیں بہتر محسوس کرائے، لیکن وہ احساس اور بھی خراب ہو جاتا ہے، اور یہاں الگورتھم اپنا کام شروع کرتا ہے۔ وہ تمہیں صرف وہی چیزیں دکھاتا ہے جن پر تم زیادہ ریئیکشن دیتے ہو۔ اگر اچھا کنٹینٹ دیکھتے ہو تو اچھے ہی ویڈیوز آنے لگتے ہیں، اور اگر تم غلط دیکھتے ہو تو الگورتھم وہی سب چیزیں تمہارے سامنے لے آتا ہے، اور آہستہ آہستہ تمہیں لگتا ہے کہ پوری دنیا ایسی ہی ہے جیسی تمہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور شاید یہی سوشل میڈیا کا سب سے خطرناک پہلو ہے، وہ ہمیشہ تم سے جھوٹ نہیں بولتا، لیکن تمہیں پوری سچائی بھی نہیں دکھاتا۔ سوچو اگر 24 گھنٹے تمہارے سامنے صرف ایک ہی طرح کے لوگ، ایک ہی طرح کی سوچ اور ایک ہی طرح کی خبریں آئیں، تو 1 سال بعد تمہاری سوچ کیسی ہوگی؟ 1 منٹ کے لیے اپنا فون دیکھو، یہ صرف دھات، شیشہ یا سرکٹ نہیں، یہ ایک دروازہ ہے۔ اس دروازے سے تم ایجوکیشن کی دنیا میں بھی جا سکتے ہو، اور بے مقصد بھٹکنے کی دنیا میں بھی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو اسے شیئر ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔